بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کیپ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام بھی آپ پشاور اسٹوڈیو سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے شروع ہونے والا آئینی بحران بدستور جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ اب تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پیچیدہ اور سنگین بنتا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ملک بھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو اور غیر یقینی کی فضا ہے۔ پنجاب میں بھی آج ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو پی ٹی آئی کے یا جو ان کے اتحادی ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے کسی اقدام کو جو ہے نا وہ نہیں مان رہے ہیں، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ حکومت کی یا جو حکومت کے اتحادی ہے ان کے ہر اقدام کو جو ہے نا ماوراء آئین قرار دے رہے ہیں۔ اور اس طرح جو مرکز میں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور آج 14 دن تک کہ وہ جو ایک سموٹو نوٹس ہے اس کی سماعت ہوئی۔ آج امکان تھا کہ کچھ شارٹ آرڈر جو ہے نا آ جائے گا، لیکن آج بھی وہ نہیں آ سکا۔ اب کل جو ہے نا توقع کی جا رہی ہے کہ اس بارے میں سپریم کورٹ جو ہے کسی شارٹ آرڈر یا کسی واضح جو ہے نا فیصلے کے ساتھ آئے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی صورتحال تو نہیں بنے گی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پھر وہ اپنے کیے پہ پشیمان ہو؟ تو آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور جو یہ حالات ہیں اس کے ہمارے صوبے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب سیف الاسلام سیفی صاحب، پشاور کے سینئر صحافی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب عابد حمید صاحب، پشاور میں دنیا نیوز کے بیورو چیف ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ترجمان جناب جلیل جان صاحب۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیف الاسلام سیفی صاحب، جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے، تو آپ کی بھی ان حالات پہ نظر ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آنے والا جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ رفعت۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو غیر یقینی صورتحال بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم جو شروع سے ہی موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر تھی، اور ان میں تو بعض جو لیڈرز تھے وہ بالکل بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کو اپوز کر رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ تر اس کی حامی رہی ہے، اور آصف علی زرداری کا یہ موقف رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹایا جائے۔ بہرحال ایک سچویشن ایسی بنی کہ جو سڑکوں کا احتجاج تھا اس سے بات جو ہے اسمبلی ایوان تک پہنچی، اور اسمبلی ایوان میں فگرز جو ہیں وہ اپوزیشن کے حق میں ظاہر ہوئے۔ اس دوران اگر اس کو براڈ اس میں دیکھا جائے تو بیک وقت کئی قسم کی جو تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ اس میں تضادات ہیں دونوں سائڈز کے، حکومت کی تضادات بھی سامنے آتے رہے ہیں، اور پھر اپوزیشن کی بھی کچھ کمزوریاں سامنے آتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم نے 27 مارچ کو 20 دن پرانا ایک خط لہرایا، اور اس میں غیر ملکی سازش اور پھر ان کی غیر ملکی ایما پر اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ میری حکومت ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ تو یہ ایسی ایک بات ہے کہ جس پر شکوک و شبہات پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بڑا الزام ہے، جتنا ایک سنگین الزام ہے، تو اس کو تو پہلے دن کیا کہ پہلے گھنٹے میں ہی سامنے آ جانا چاہیے تھا، اور پھر اتنی دیر اس کا انتظار ہوتا رہا، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پھر جو اسمبلی کی جو کارروائی ہوئی اور جس طرح کے سارا ایک منصوبہ لگتا ہے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کا پہلے سے ہی لکھا ہوا ایک ایسا اعلامیہ جو کہ انہوں نے اس جو تحریک تھی عدم اعتماد کی وہ بھی مسترد کرنے کا، اس کی میں ریٹن آرڈر پڑا، اور فواد چودھری کی جو سپیچ تھی اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک سبک رفتاری کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فوراً جو ہے اپنا آرڈر سنایا۔ تو یہ ساری پلان چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اسمبلی تحلیل ہوئی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے، پھر وہ صدر صاحب نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا کنٹینیو کریں۔ تو یہ سارا تقریباً میرے خیال میں اس دن حامد میر اپنے شو میں کہہ رہا تھا، یہ سارا میرے خیال میں 3.5 گھنٹوں میں ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر دیکھیں اس میں تو حکومتی موقف اور بالخصوص
عمران خان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن جو چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ شروع دن سے ان کا یہ تھا کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اور اسمبلی جیلی ہے اور یہ وہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نمبرز گیم اپوزیشن کے حق میں نہ جاتی تو کیا پھر بھی وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرتے؟ کیا پھر بھی یہ جو غیر ملکی سازش کا جو سارا بیانیہ ہے یہ ہی ہوتا اسی طرح ان کا؟ میرے خیال میں ایسے نہ ہوتا. اور جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے اور اچھا یہ جو اگر پورا اسکرپٹ دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا منصوبہ جو ہے اپنے تئیں انہوں نے بنایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سنجیدہ اس میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آیا کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف اگر اس قسم کی کیفیت بنتی ہے، اپوزیشن اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سامنے لاتی ہے، تو کسی بھی آئین کے کسی بھی شق کو اس طرح وائلیٹ کر کے اپنے حق میں جو ہے ماحول بنایا جانا جو ہے یہ درست آیا. یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے اسی کے وہ یہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ فوجی عامر آتے رہے ہیں، تو اگر مارشل لا ہوتی تھی تو وہ تو ٹھیک ہے، ہم مطلب اس کی اپوزیشن ہوتی تھی. لیکن اب ایک سویلین یعنی ایک جمہوری دور میں ایک وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوتی ہوئی اگر اس طرح کا اقدام ہوگا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں اب یہ جو آپ نے سازش کی بات کی ہم اس پہ بھی آئیں گے. عابد حمید صاحب، یہ جو سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا، آج اس کا چوتھا دن تھا، آج اس طرح کا امکان تھا کہ وہ اس پہ کوئی جو ہے نا شارٹ آرڈر آئے گی، لیکن آج بھی جو ہے نا وہ اس کا کوئی کوئی حکم نہیں آیا. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ بھی جو ہے نا اس نے نوٹس لے لیا ہے لیکن وہ بھی ایک گو مگو کی کیفیت کی شکار نظر آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ اگر آپ سچویشن ایسی ہے، صورتحال ہی ایسی بن گئی ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک فریق جو ہے صرف وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان ہے اور ان کی جماعت ہے. دوسری طرف اپوزیشن دیکھیں تو وہ بھی گو مگو کی کیفیت میں ہیں. 3-4 دن گزر چکے ہیں لیکن ان کی اسٹریٹجی، ان کا کوئی لائے عمل ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ چونکہ یہ اگر دیکھیں تو یہ ایک تاریخی موقع ہے، ایک تاریخی فیصلہ آئے گا اس کے پر، چاہے وہ جس کے بھی فیور میں آئے، جس کے حق میں بھی آئے، لیکن اس کے بڑے دورس اثرات ہوں گے. اور اسی لیے سپریم کورٹ چاہتی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، جو مختلف ہم کاروائیاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ، مختلف اس پہ فورمز پہ، سپریم کورٹ سب کو موقع دینا چاہتی ہے، سب کو سننا چاہتی ہے، اور وہ اتنے مختصر وقت میں نہیں ہو سکتا. اس لیے جو چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا تھا کہ آج ہم فیصلہ دیں گے، لیکن اس میں مزید تاخیر ہوئی اور انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی، اور کل کو دن جو ہے وہ صبح 9 بجے انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا، اجلاس پر سماعت ہوگی اور اس میں پھر فیصلہ سامنے آئے گا. آیا پھر پتہ لگے گا اون جو ہے وہ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے. عبدالجلیل جان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، جی آئی کے صوبائی ترجمان. جلیل جان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عزیز، بہت شکریہ. جلیل جان صاحب یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں سیف الاسلام سیفی صاحب اور عابد حمید صاحب جو دنیا نیوز سے ہیں. تو ابھی ہم یہ جو ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حالات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عابد حمید صاحب اور اپنے دوست سیف الاسلام سیفی صاحب اور رفعت اللہ تینوں کو رمضان آمد میں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول فرمائے. آمین. شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت کے ان اقدامات کو اگر ہم دیکھیں، ایک وسیع نظری کے ساتھ دیکھیں اور بڑی ڈیپ مطالعہ کریں تو ہمیں اس کے اندر کچھ سازش کی بو آتی ہے. وہ سازش جو کئی عرصے سے پروان چل رہی ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 7 مارچ کو سازش ہوئی اور 8 مارچ کو قرارداد پیش ہوئی. یہ آپ ذرا غور سے سنیں اور قارئین بھی سن رہے ہوں گے، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں سن رہے ہوں گے کہ فروری میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا تھا کہ ہم تاریخ عدم اعتماد لا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ 7 کو یہ ہوا اور 8 کو یہ ہوا. یہ ان کی ایسے خام خیالی ہیں. یہ منصوبہ پہلے سے تھا. ہم تو 2-3 سال سے موجودہ حکومت کے خلاف اور الیکشن کے حوالے سے ہم اسٹرگل کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے 7 تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ سازش ہوئی، تو پھر انہوں نے ایجنڈے میں عدم اعتماد کیوں رکھا؟
اس کے بعد جب دوسرا اجلاس ہوا 25 کو ہوا اس میں بھی ایجنڈے میں تھا, جب 31 کو اجلاس ہوا تو اس میں بھی ایجنڈے میں تھا. تو ابھی سیف الاسلام سیفی کی باتیں میں سن رہا تھا, بڑی ٹھیک ٹھاک گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ سارا کچھ پلان تھا. اتنی جوجلت میں ایک آدمی, ایک منسٹر کھڑے ہو کر الزامات لگاتا ہے, پھر وہ اسپیکر کو چاہیے کہ وہ دعوت دیتا اپوزیشن کو کہ آپ اس کے بارے اس سوال پر آپ کا کیا رد عمل ہے, آپ کا کیا موقف ہے. اس موقف کو سنے بغیر, اور اگر آپ قاسم سوری کی پھرتی دیکھیں کہ وہ جو پلانٹڈ یا سلیکٹڈ بیان تھا وہ بیان کر رہا تھا تیزی کے ساتھ ایک مضبوط حکومت کا حامی بن کر, نہ کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بن کر نہیں بول رہا تھا, بلکہ وہ تحریک انصاف کا ایک جیالہ بن کر تقریر کر رہا تھا, اور بڑے غصے میں ایک ایسے انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کو کہا گیا کہ تم نے اس طرح بات کرنی ہے. تو جب وہ بات کر رہا تھا تو اس سے ٹپکتی ہے اداؤں سے, عداوت کون کہتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی. تو یہ سمجھ آ رہی تھی مجھے, بلکہ سب لوگوں کو, کہ یہ سب کچھ 3 گھنٹوں کے اندر اندر ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب قاسم سوری نے کہا کہ یہ پہ آ کے آخر میں کہا اسد کیسر, اب اسد کیسر کو بھی پھنسا دیا ہے, خود بھی پھنس گیا ہے آرٹیکل 6 میں. اب آرٹیکل 6 کیا ہے, اور آرٹیکل 95 کیا ہے, اور 663A کیا ہے, اس پر بھی ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. اچھا جلیل جان صاحب, کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں پلانڈڈ ہیں اور ملک کو آئین کے خلاف سازش جو ہو رہی ہے اس میں عمران خان بھی شریک ہیں, وزراء بھی شریک ہیں, اور سارے لوگ شریک ہیں, اور ایک مشترکہ طور پہ جس طرف یہ لے جایا جا رہا ہے ملک کو, میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہماری معزز عدالت ہے سپریم کورٹ, ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے, ہم اس کے فیصلے کو آخری بات مانتے ہیں, لیکن کم از کم اس حوالے سے فوری طور پر فیصلے ہونے چاہیے. ایک ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے. جلیل جان صاحب توڑ نہیں سکتا. میں ایک بات کرتا ہوں آخری بات, جی جب یہ کہتے ہیں کہ سازش سے اسمبلی توڑی جا رہی ہے یا ہمیں ہٹایا جا رہا ہے, اس پہ میں آؤں گا نا, اس پہ میں الگ آپ سے سوال کروں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس نے جو ہے نا وہ جمعے والے دن پھر احتجاج کا اعلان کیا ہے. تو یہ احتجاج آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں, اور یہ کیا مطلب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جناب مولانا صاحب کی اسپیچ اگر آپ سنیں تو انہوں نے احتجاج کی کال نہیں دی, بلکہ یہ کہا ہے کہ علماء کرام مساجد میں, مدارس میں اور ہر جگہ پہ آئین کی بحالی کے لیے بات کریں, آئین کی اسلامی شکوں کے حوالے سے بات کریں, آئین کو وائلیٹ کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو بے نقاب کریں, جو لوگ آئین کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کو بے نقاب کریں. جمعے کا دن ہوگا, روزہ بھی ہے, تو خطباء اور علماء اور جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ مساجد میں اس پر بات بھی کریں گے کہ 73 کا آئین جس میں مولانا مفتی محمود صاحب, ذوالفقار علی بھٹو, خان عبدالولی خان اور دیگر قائدین کی کوشش شامل ہے. بڑی محنت اور بڑی جستجو کے بعد یہ 73 کا آئین جو ہے یہ بنا ہے, قوم کے لیے ایک میثاق ہے, اور قوم کے لیے میثاق کو اس وقت اس میثاق کو پاؤں تلے روت دیا گیا ہے. اب آئین کٹہرے میں کھڑا ہے, ان لوگوں کے ہاتھوں, حکمرانوں کے ہاتھوں آج آئین کٹہرے میں کھڑا ہے, اور آئین کو کبھی ادھر کبھی ادھر کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمعے کو ہم احتجاج کریں گے تو احتجاج کا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو ہم بے نقاب کریں جنہوں نے ہمیں کہا کہ تم سازش سے ہماری حکومت توڑ رہے ہو, لیکن ہماری حکومت توڑنے سے پہلے ایک بندے کو پھانسی کا آرڈر ہوا تھا اور رات کو اس نے خودکشی کر لی, اور وہ خوش تھا کہ چلو میں موت سے پھانسی سے بچ گیا, حالانکہ خودکشی ہو گئی, اس نے اپنے خودکشی کر لی. تو مطلب یہ ہے کہ سازش میں تو یہ شریک ہے کہ اپنی حکومت کو خود ختم کر دیا ہے. تو جب حکومت کو ختم کر دیا ہے تو پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر بھیج رہا ہے, پریزیڈنٹ کو لیٹر بھیج رہا ہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے. جب آپ کے اسمبلی کے اندر 172 لوگ آپ کے خلاف ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے ہیں تو پھر تو یہ وزیر اعظم نہیں رہتا. جب وزیر اعظم نہیں رہتا تو وزیر اعظم جب نیکسٹ آئے گا وہ اسمبلیوں کی ڈیزولیشن کا لیٹر کرے گا پریزیڈنٹ کو. یہ نہیں کر سکتا, قانونی طور پہ بھی نہیں کر سکتا. جلیل جان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اب میں یہاں موجود مہمانوں کی طرف جاؤں گا. یہ جو ابھی جلیل جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج, یعنی وہ یہ جمعہ والے دن جو ہے نا اس وجہ سے علماء کرام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے نا وہ بات کریں.
تو یہ کس کو وہ کہیں گے؟ مطلب یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ حکومت تو ایسی ہے کہ وہ اب تو اس کو کوئی حکومت کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے نہیں ہے، پریکٹیکلی تو کوئی حکومت بھی نہیں ہے. نہیں ہے. اصل میں اگر میں یہ کہوں کہ اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کبھی ان ہو جاتی ہے کبھی آؤٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح نیشنل پارٹی بھی، انہوں نے ایک ان سے اگر میں کہوں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ناقص رائے میری یہ ہے کہ انہوں نے میدان چھوڑ رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خالی. اچھا. بالکل یہ جو ہے اتنا بڑا ایک لحاظ سے غیر آئینی کام ہوا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، لیکن اس پہ انہوں نے باضابطہ اور سڑکوں پہ آ کے یا اپنی پاورفل آواز اٹھا کے احتجاج نہیں کیا ہے، نہ اپنے کارکنوں کو جو ہے یہ متحرک کر سکے ہیں، ان کو فعال طریقے سے یہ سڑکوں پر نہیں لا سکے. حالانکہ اس وقت جو ہے عمران خان تو اس کا محرک تھا، وہ تو اس نے تو یہ کام کیا ہے، ان کا سیلیبریشنز ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو کیش کر رہے ہیں، اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں ایک ہی شاٹ کے ساتھ جو ہے نا سارے. لیکن دوسری طرف جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس اقدام کو غلط قرار دیتی ہیں، انہوں نے کوئی صرف بیانات کی حد تک، ٹویٹرز کی حد تک اور پریس کانفرنس کی حد تک یہ ہے، قوم کو انہوں نے صحیح معنوں میں اس حوالے سے رہنمائی نہیں کی. میرے خیال میں وہ اپوزیشن جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پنس گئی ہے. اگر وہ مطالبہ کس سے کریں گے؟ وہ تو خود جو ہے نا عمران خان صاحب کی حکومت بھی یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کچھ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، سلیکٹڈ ہے وہ. تو اب یہ کس کو بتائیں گے؟ سیاست تو بنیادی طور پر ماحول کو اپنے حق میں موڑنا اور اس کا کریڈٹ لینا، یہی سیاست ہوتی ہے ہمارے ہاں. وہ عمران خان نے تو کر لیا ہے، حالانکہ غلطی بھی اس نے کی ہے، اور یہ جو پہلے ہی آئین کی پاسداری کی بات کرتے رہے ہیں اور ان کے غیر آئینی اقدامات کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اس ماحول کو کیش نہیں کیا ہے اور کسی کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کا اوپوننٹ جو ہے وہ معلوم ہے، مد مقابل آپ کا ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ کا اس حوالے سے اپنے کارکن کو بیدار کرنا، وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان کے خلاف آپ. اور پھر چونکہ آئندہ الیکشن اگر ابھی عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا تو سال ڈیڑھ سال ٹائم پورا ہونے والے جنرل الیکشن، تو یہ پورا سال ہی ان کا رابطہ عوام مہم کا ہوگا اور عوام سے رابطے کے لیے ان کو ایک ٹھوس بنیاد بنانی چاہیے تھی اسی غیر آئینی اقدام کو، جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی. شاید وہ سپریم کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایسا ماحول ہے اس وقت، ہر گھنٹے کے بعد صورتحال بدل رہی ہے، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو عمران خان جو ہے اس نے اپنے اقدام کو درست قرار دینے کے لیے وہ 2-3 سٹیپ آگے گیا ہے. وہ جو ہے نگران وزیر اعظم کی بات کر رہا ہے، اس نے جو ہے مزید آرٹیکل 6 کے بحالی کی بات کی ہے، کمیشن بنانے کی بات کی ہے. تو اس لحاظ سے اپوزیشن جو ہے گومگو کی صورتحال میں ہے، یا پھر جو ہے سپریم کورٹ سے توقعات وابستہ کیے ہوئے. اس نے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خان صاحب نے کچھ ایسے اور اقدامات کیے ہیں کہ اس کو اب اگر آپ ریورس کریں گے تو ایک لمبا چکر بنے گا. اب ادمی صاحب یہ جو ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں، سیفی صاحب نے بھی کہا کہ ایسے اقدامات ہوئے ہیں کہ اب اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے ہیں، تو جو سارے معاملات ہیں وہ لگ تو ایسے ہی رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں گے. ایسے ہی لگ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں مجھے اس بات پر حیرانی ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ مسلسل اداروں کی جانب کیوں دیکھ رہی ہے. تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے یہ جانچنا چاہتے تھے، جج کرنا چاہتے تھے کہ آیا ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہیں. جب انہیں یقین ہو گیا، بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی ادارے نیوٹرل ہیں، تو اس کے بعد وہ متحرک ہوئے. پھر اب ان کی نظر دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں. دوسری طرف عمران خان نے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ اقدام آئینی کیا یا غیر آئینی کیا ہے، وہ بحث اپنی جگہ پہ ہے. عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے، فیصلہ اس کا آ جائے گا سامنے. لیکن وہ اپنا کیس لے کر عوام کے سامنے چلے گئے ہیں. انہوں نے کارکنوں کو بھی، لوگوں کو بھی موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے. وہ خود بھی جا رہے ہیں، ان کے وزراء بھی جا رہے ہیں. انہوں نے ضلعی سطحوں پر بھی جو ہے اپنی جو تنظیمیں ان کو بھی موبلائز کرنے کا کہہ دیا ہے. بلکہ آج انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے لیٹرز بھی جاری ہو گئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ ڈویژنل سطح پہ پارلیمانی بورڈ بھی قائم کریں. دوسری طرف اپوزیشن دیکھیں وہ اپنا کیس جو اگر جینون کیس ہے وہ لے کے عوام کے پاس کیوں نہیں جا پا رہی، کیوں نہیں جا رہی. پچھلے اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے غالباً مولانا فضل رحمانی تھے جو مسلسل ایک آواز اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے ایک موقف اپنایا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد باقی جماعتوں کو آپ دیکھیں تو وہ ان کی طرف سے ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا.
ابھی تک یہ جماعتیں عوام کے سامنے نہیں جا رہی، اپنا کیس عوام کے سامنے نہیں رکھ رہی، لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو موبلائز نہیں کر رہی ہیں. دوسری طرف عمران خان اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں، وہ سیاسی سطح پر بھی بڑھا رہے ہیں، وہ عوامی سطح پر بھی بڑھا رہے ہیں، وہ ہر سطح پر اپنا دباؤ جو ہے اپوزیشن پر بڑھا رہے ہیں. اور اپوزیشن جو ہے وہ فی الحال جو ہے بس گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے، جیسے صافی صاحب اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں نا. جلیل جان صاحب، یہ جو معاملہ ہوا اس کے بعد تو اب عمران خان صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن تو ویسی بھی جو ہے نا الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی، تو اب ان کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ڈے ون سے ہمارا مطالبہ الیکشن کا تھا. جی، ڈے ون سے ہمارا مطالبہ الیکشن کا تھا، اور ہم اس صورتحال سے مایوس نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر یہ تو 3 مہینے کی بات کریں، ہم اگر 1 مہینے کے بعد بھی الیکشن ہوتا ہے تو پھر بھی ہم تیار ہیں. اچھا. ہم نے جتنا ورک کیا تھا 3-4 سالوں میں، آپ نے ہماری پرفارمنس دیکھ بھی لی، بلدیاتی الیکشن میں دوسرے مرحلے میں بھی دیکھ لی اور پہلے مرحلے میں بھی دیکھ لی. جہاں تک عابد صاحب نے جو بات کی ہے عوام میں نہیں جا رہے، ہم تو عوام میں ہیں، ہم خود عوام میں ہیں. لیکن اس وقت جو مشکل ہے، 2-3 باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں. ایک تو سپریم کورٹ کے حوالے سے فیصلے کا انتظار ہے تمام قائدین کو. اچھا جلیل جان صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو جلیل جان صاحب ادھر ہی سے اپنی بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جلیل جان صاحب، آپ ہم الیکشن کی بات کر رہے تھے تو آپ اپنی بات جو ہے نا جاری رکھیں. اب دیکھیں، وقت سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ڈے ون سے الیکشن کے لیے تیار ہے، اور الیکشن اگر 3 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 4 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ الحمدللہ اس کے لیے ہم نے اسٹڈی بھی کی ہے، ہوم ورک بھی کیا ہوا ہے، کر بھی رہے ہیں. جہاں تک غیر قانونی اقدامات کی بات ہے، تو جو سانحہ ہو گیا، میں اسے سانحہ ہی کہوں گا کہ آئین کو وائلیٹ کر کے، آئین کو رون کر ڈپٹی اسپیکر نے جو اقدام کیا ہے، وہ اب سو موٹو الیکشن لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. اب سپریم کورٹ جو ہے 2-3 دن سے اس کی ہائرنگ کر رہی ہے، اور مختلف جماعتوں کے جو وکلاء ہیں اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں. تو ہم اگر عوام کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عوام میں جا نہیں سکتے. عوام میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم رمضان بھی ہے، اور رمضان کے ساتھ لوگوں کے جو تراویہ اور قرآن کے حفظ اور رمضان، یہ ساری چیزیں بھی اس میں ہیں. لیکن ہم رمضان میں نکلنے کی بھی سکت رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہر موقع ہے، ہم ہر وقت نکل سکتے ہیں. لیکن بڑی بات جو ہے وہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے. عدالت اس حوالے سے کیا فیصلے دیتی ہے. قوم کی جو توقع ہے عدالت سے یا سپریم کورٹ سے، قوم کی توقع یہ ہے کہ وہ ایک آمر کو، ایک ایسے شخص کو جو پری پلان آ کر اسپیکر کا عہدہ استعمال کر کے ڈپٹی اسپیکر کے حیثیت سے اگر وہ اعلان کرتا ہے تو کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ کیا اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوتی ہے وہ آپ کے آئین میں رائٹ دیا گیا ہے ہر جماعت کو، ہر رکن کو، ہر پارٹی کو، کہ وہ اسمبلی کے اندر، خواہ قومی اسمبلی ہو خواہ صوبائی اسمبلی ہو، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے میدان میں آ سکتی ہے. اس میں گنجائش ہے. اس کو غداری کے زمرے میں لایا گیا ہے. اب اتنے بڑے اقدام کو آپ ایک شخص، ایک جماعت، ایک ادارہ، ایک اتحاد اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتا ہے تو اس کو غداری کے زمرے میں کیوں لایا جاتا ہے؟ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ قاسم سوری کی ریمارکس ٹھیک ہے، اس کی رولنگ ٹھیک ہے،
تو پھر یہ بات سوالیہ نشان ہوگی کہ فواد چودھری نے جو بات کی ہے تو وہ یہ 197 ممبران وہاں پہ موجود تھے، کیا وہ سارے غدار ہیں؟ کیا ان کے خلاف پھر پرچہ کٹے گا؟ تو یہ ساری چیزیں سائن آف انٹروگیشن ہے، سوالیہ نشان ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے عوام کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک بہت خطرناک قسم کا، جمہوریت کے خلاف، آئین کے خلاف جس خطرناک قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں جو بنی گالہ میں جو سازشیں ہوئی ہیں، جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو سازشیں ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے ارکان علیم خان اور جہانگیر ترین اور ڈاکٹر عامر اور جتنے بھی ان کے ارکان ہیں وہ کھل رہے ہیں، وہ انکشافات کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جو سازشیں ہو رہی ہے، جو سازشیں کر رہے ہیں، جو سازشیں اس وقت ہمیں دنیا تک پہنچ رہی ہیں، عوام تک پہنچ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، تو یہ ساری سازشیں ابھی قوم کو پتہ چلے گا تو جب یہ نکلیں گے عوام کے پاس۔ آپ نے کل دیکھا ان کا جلسہ، کرسیاں خالی تھی، لوگ نہیں تھے، اور انہوں نے، اور آپ کے وزیر اعظم نے ریاست مدینہ کے جو بانی ہیں، خلیفہ ہیں، انہوں نے رمضان میں پانی بھی مانگ لیا کہ مجھے پانی لاؤ، پانی لا کر دو۔ یہ ہماری ریاست مدینہ کے خلیفہ ہیں جس کو امر بالمعروف کہنا بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں امر بن معروف، امر بالمعروف جو نہ پڑھ سکے اس کو ہم خلافت یہ کیا کہتے ہیں ریاست مدینہ کا خلیفہ سمجھتے ہیں۔ اچھا جلیل جان صاحب، یہ جو ایک مبینہ سازش کی بات ہو رہی ہے کہ اب تو نام بھی لیا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا اس نے یہاں پہ رجیم چینج کی کوشش کی، تو پھر اس پہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، لیکن اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اب یہ حکومت یا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بڑا تنقید کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے نا اس اجلاس میں کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں رفعت اللہ رغزئی صاحب، اپوزیشن پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قومی مفاد میں کیا ہے۔ اگر انہوں نے نام لے لیا ہے، اب نام لے لیا ہے، تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یہ سازش ہوئی ہے، مثال کی بات، بقول حکمرانوں کے، اور 22 اور 23 مارچ کو وہی امریکی سفیر ہے یا کیا ہے وہ آ کر یہاں پر اس تو پاکستان میں کیوں تھی؟ دوسرا، اگر سازش یہ تھی امریکہ کے خلاف تو امریکہ کے سفیر کو بلایا کیوں نہیں گیا؟ اس کے ناظم الامور کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کے احتجاج کیوں نہیں گیا؟ اس کے امریکہ کے سفیر کو نکالا کیوں نہیں گیا؟ جب محمود قریشی سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، تو صرف یہ کہہ رہے کہ امریکہ مرد آباد، اس نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکوں گا، میں بڑے منصب پہ بیٹھا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں، ان کی انٹرویو سے، ان کی باتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پلین ہیں، اس میں کوئی سازش نہیں۔ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس دن جو اجلاس ہوا ہے اس کے جو منٹس نکلے ہیں، اس منٹس میں کہاں پر لکھ رہا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے؟ کہاں پر لکھا ہے کہ اس میں اپوزیشن شریک ہے؟ کہاں پر لکھا ہے کہ اس میں فلاں فلاں شریک ہے؟ لیکن یہ چیزیں اگر کوئی اس کی تصدیق کر لے، عسکر کی عادت کر لے، یا حکومت وزارت خارجہ کر لے، یا کوئی بھی ادارہ کر لے، اس چیز کی تصدیق کر لے کہ ہاں اس منٹس میں اپوزیشن پر ڈائریکٹ الزام لگا ہے، اگر اپوزیشن پر ڈائریکٹ الزام لگا ہے تو پھر کس میں دیر ہے؟ پرچے کاٹے ان کے خلاف، آئین میں غداری، انہوں نے غداری کی ہے تو پھر پرچے کاٹے جائیں۔ نواز شریف، شہباز شریف بھی یہ کہہ رہا ہے، مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، بلاول بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی تحقیقات اعلیٰ سطح پہ ہونی چاہیے، اعلیٰ سطح پہ تحقیقات ہوگی تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آ جائے گا۔ جلیل جان صاحب، اپنے مرکزی قائدین کو، اپنی سیاسی قیادت کو، اور اپنے ان لوگوں کو جو تیری حکومت کے خلاف ہے، ان کو اتنی آسانی سے غدار کیسے بنایا جا رہا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جلیل جان صاحب۔ اب میں ادھر مہمان جو ہے ان کی طرف جاؤں گا۔ یہ جو مبینہ سازش جس کی ابھی ہم نے بات بھی کی، اب تو کچھ سٹوریاں بھی آ گئی ہے کہ یہ جو ہے نا ایسے کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی جو ہے نا اس کو خان صاحب ایک اپنے مطلب ایک بڑا بیانیے کے طور پر سامنے لا رہا ہے، یا اس کا جو ہے نا ڈراپ سین ہو جائے گا؟ ڈراپ سین یہی ہے کہ جو رائٹر کی سٹوری ہے کہ اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف غیر ملکی سازش جو ہے وہ تھی اور اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس نے کوئی اقدامات کیے ہیں۔ یہ جو بیسک لیٹر ہے اس میں بھی امینڈمنٹس اور اس میں بھی اپنے
جو ہے ہاتھ کی صفائی کی ایک باتیں سامنے آ رہی ہیں. فورجری. ہاں جی. اور پھر اس میں وزیر خارجہ اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے انوالومنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب تک اس کے تھارو انویسٹیگیشن نہیں ہوگی سارے معاملے کی، تو اب تو بابر اعوان نے عدالت میں کہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ وزیر اعظم کے جو ذمہ دار منصب کی وجہ سے وہ اوپن نہیں کی جا رہی. تو اب وزیر اعظم جب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میمو گیٹ کی طرح اس کا کمیشن بنا کے تحقیقات کی جائے، اور اپوزیشن بھی جس طرح جلیل جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کے تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو دونوں سائڈ جب متفق ہیں تو کیوں نہ اس پہ آ کے بات ٹھہر جائے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہی دونوں فریقین یہ مطالبہ کریں کہ اس کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کر کے، تو اس کی کیونکہ بنیادی جڑ تو یہی الزام ہے، بنیادی جڑ جو ہے سارا مسئلہ اسی کا شروع ہے. جہاں تک اب یہ بات سامنے لائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہ سارا، اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو پلان ان کا یہی تھا، تو اپوزیشن اس میں آ گئی ہے، ان کے داؤں میں، ان کے اس میں پھنس چکی ہے، اس لحاظ سے کہ اگر بالکل ہی بے بنیاد الزام ہے تو اپوزیشن اس کے مقابلے میں کیوں ایسی ایک اسٹریٹجی نہیں لا سکی کہ اس الزام کو جو ہے وہ بے بنیاد قرار دے سکے. اب ساری نظریں اگر سپریم کورٹ پہ ہی ہیں تو اپوزیشن خود کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن کی جو اعلیٰ دماغ ہیں، اعلیٰ قیادتیں ہیں، وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ درے رکھ کے آرام سے بیٹھ گئی ہیں اور سارا سب کچھ. دیکھیں ایک چیز تو ہے، سپریم کورٹ سے لوگوں کی توقعات کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی غیر آئینی کام نہ ہوتا تو از خود نوٹس کیوں لیا جاتا. ایک غیر آئینی کام ہوا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے، تو اتوار والے دن عدالتیں کھلوائی ہیں اور جو ہے ایکشن لیا ہے. اگر روٹین والی بات ہوتی ہے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ جو فواد چودھری جس طرح کہہ رہا ہے، یا اب ماضی میں مسئلہ یہ ہے کہ نظر ضرورت کے تحت بھی اور سیاستدان اپنے مفاد کے لیے بھی عدالتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو گھسیٹتے بھی ہیں اپنے معاملات میں، لیکن پھر اگر دوسری طرف مفاد ان کا یہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی کارروائی میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال ماضی کے ریکارڈ پہ یہ چیزیں ہیں کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ نے جو ہے رہنمائی کی ہے اور اس میں مداخلت بھی کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن ڈیفینسو ہے اور جو ہے عمران خان اور اس کی پارٹی ایگریسو ہے. تو اب یہ آگے جا کے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر فوری طور پہ الیکشن کی طرف جماعتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے تو رائے جو ہے عمران خان زیادہ ہموار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کی مد مقابل، کیونکہ اپوزیشن ایک تو پاپولرٹی گراف، ایک تو صورتحال کو کیش نہیں کر پا رہی، پھر یہ ہے کہ اس کے کریڈٹ پہ یہی ہے کہ حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، رائے جو ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کو ہی وہ کیش نہیں کر رہی، اس کا کریڈٹ بھی نہیں لے رہی. اور دوسری طرف جو ہے غیر آئینی اقدام کرنے والے جو ہیں وہ میدان میں موجود ہیں، ایگریسو ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا. یہ اکثر عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مائنڈ گیم پلے کرتے ہیں. تو یہ لیٹر کی ابھی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اگر یہ کمیشن بن جاتی ہے، اس کا کوئی مطلب اس پر پبلک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جو بھی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے عمران خان صاحب نے اپنا جو ایک پاپولرٹی گراف ہے حکومت سے وہ نکلا، لیکن اس کے ذریعے سے اس نے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا وہ جو پاپولرٹی گراف ہے اس میں کافی اس نے اضافہ کیا ہے. کیا ٹھیک ہے یہ بات؟ بالکل جی. میں تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر سطح سے، ہر لیول سے دباؤ بڑھا رہے ہیں اپوزیشن پر، اور اپوزیشن جماعتیں یوں لگ رہی ہیں کہ وہ شاید یا تو بے بس ہیں یا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے، سیفی صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی، کمیشن کی جہاں تک بات ہے تحقیقات کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے حکومت نے خود آفر کی تھی کہ یہ لیٹر ہم چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دکھا سکتے ہیں. تو جب مقدمہ آلریڈی چل رہا ہے، کیس زیر سماعت ہے، تو کیوں نہیں یہ مطالبہ کیا جا رہا کہ یہ لیٹر جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے؟ اگر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے تو وہ اسی لیٹر کی بنیاد پر دی ہے، اور اسی لیٹر کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو غدار کا یا جو بھی مطلب ان کا جو موقف ہے حکومت کا،
تو کیوں نہیں وہ لیٹر جو ہے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت میں پیش کیا جائے. کمیشن بنے گا وہ بعد میں بنے گا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم لوگ دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو اس کے بعد کمیشن بنائیں گے, اس کی تحقیقات کریں گے وغیرہ وغیرہ. وہ بات کی باتیں ہیں. فوری طور پر یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس لیٹر کو عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا جائے, وہ دیکھ لیں, اس کو خود دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ جب ان کیمرہ اجلاس تھا اپوزیشن جماعتیں اس میں کیوں نہیں گئی؟ یہ سوال عدالت عظمیٰ میں اٹھایا یہ گیا بات کی جاتی ہے کہ بھئی آپ ان کیمرہ اجلاس میں کیوں نہیں گئے جب وہاں پہ اس پر بات کی جانی تھی, یہ بتایا جانا تھا. اب اگر ٹھیک ہے وہ ان کا بیانیہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وزیر اعظم کا, ان کی ٹیم کا, آپ کو جانا چاہیے تھا, آپ کو دیکھنا چاہیے تھا جو ان کے پاس ثبوت ہیں یا وہ جو دلائل دے رہے ہیں کس بنیاد پر دے رہے ہیں, کوئی ٹھوس ثبوت ہیں یا ہوائی باتیں ہیں یا ہوائی قلعے تعمیر کیے جا رہے ہیں, وہاں پر ان کو بھی اندازہ ہو جاتا. اب پوزیشن جو ہے نہ تو وہ ان کیبنٹ اجلاس میں گئی, نہ ابھی جو ہے وہ ان کی جانب سے کوئی ایسا ٹھوس مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو دکھانے کے لیے تیار ہیں تو آپ آئیں وہ لیٹر دکھائیں تاکہ اس کی بیس پر یہ کیس آگے چل سکے, پتہ لگ سکے. اس کے اوپر خاموشی چھائی ہوئی ہے, ایک پراسرار سی اور اس میں خاموشی میں ایک چھائی بات ہوئی ہے. ایڈ کرنا چاہوں گا رفعت کہ اگر جو اپوزیشن جس طرح تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے اگر ان کے خلاف عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو عمران خان بالکل بھی اس میں وہ نہیں کرے گا کہ غداری کا مقدمہ ان پہ, کیونکہ صدر نے آلریڈی فوجی عدالتیں جو ہیں ان کو کام کرنے کا وہ کر دیا ہے اور غداری کے مقدمات باقاعدہ جو ہیں وہ ان کا اندراج ہوگا. اور وہ جو لیڈرشپ ہے, سیاسی لیڈرشپ اپوزیشن کی, ان کو ضرور دیوار سے لگانے کی اپنی کوشش کرے گا, کیونکہ جو جارحانہ ان کا جو موڈ ہے تو اس سے قرین قیاس یہی ہے کہ وہ ایسا کریں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نظریں اپوزیشن کی تو عدالت پہ ہیں, لیکن عدالت کا مجھے پتہ نہیں اور نہ مجھے زیادہ کمنٹ کرنا چاہیے, لیکن کوئی درمیانی فیصلہ بھی ان کا آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کا یہ اقدام جو ہے یہ تو بالکل غیر آئینی ہے اور وائلیشن کی گئی ہے, لیکن ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں اور قوم اپوزیشن کی بھی اب ان کا بھی مطالبہ یہ تھا کہ الیکشن کروائے جائے, تو کیوں نہ ہم جو ہے آگے جائیں اور الیکشن کروائیں. تو دونوں طرف کے لوگ بھی اپنی طرف سے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ناراض نہ ہو, خوش ہو جائیں اور فیصلہ بھی آ جائے گا. تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ ان اقدامات کو کس طرح ٹیکل کرے گی. تو یہ اس میں اگر یہ دیکھیں یہ جس جلی جان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, تو جب یہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہو رہا تھا تو یہ لوگ عدالت گئے تھے اس کو رکوانے کے لیے, بالکل, اور اس میں وجوہات بہت بتائی گئی تھی, لیکن جب آف دا ریکارڈ ہم نے کچھ دوستوں سے بات کی مختلف ان کی جماعت سے بھی مختلف جماعت سے بھی, تو انہوں نے بتایا کہ ہماری تیاری نہیں ہے, ہم احتجاج کے تیار تھے, دھرنوں کے لیے تیار تھے, لیکن الیکشن کے لیے تیار نہیں تھے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے آپ دونوں نے جلیل جان صاحب کے لیے بڑے پوائنٹ جو ہے نا وہ رکھ دیے ہیں. بریک کے بعد جب دوبارہ ہم آئیں گے تو جلیل جان صاحب کے سامنے یہ باتیں رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جلیل جان صاحب, یہ بریک سے پہلے یہ میرے اور آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے کافی اہم جو ہے نا کچھ نکات اٹھائے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہے باوجود یہ کہ اس کے ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے نا ایک غیر آئینی اقدام کیا, لیکن اس کا جو ہے نا جس طرح اثر ہوا وہ بالکل الٹا جیسے سمجھ لیں. پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے اپنا ایک بیانیہ مطلب رکھا, لوگوں کو جلسے کرنے لگے, تو اس کا جو مطلب اس کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ بڑا ہے, جبکہ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کی الٹی ہو گئی سب تدبیریں. یہ کیوں؟ رفت بھائی ایسا نہیں ہے. آپ اگر بازار میں چلے جائیں, بازاروں میں اگر گھومیں, تعلیم یافتہ جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. اپوزیشن خاموش نہیں ہے. آج رات 11 بجے اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہائش گاہ میں. تمام قیادت جو ہے وقفے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہے.
ہم بڑے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت مسئلہ ملک کی سلامتی کا بھی ہے۔ جو بات اس وقت چلی ہے خط کے حوالے سے، اس خط کو جیب سے نکال کر ڈرامے بازی کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا، پاکستان کے عوام اس بات پر غور کریں گے کہ اگر پاکستان کی قیادت کو دیوال پر لگایا گیا، جس طرح کے پہلے بھی مثالیں ملتی ہیں، حیدرآباد ٹریبونل بھی بنے تھے اور اس طرح اور بھی بڑی چیزیں ہوئی تھی، کیا آج پاکستان یہ برداشت کر سکے گا کہ اتنی بڑی قیادت کو آپ دیوال سے لگائیں اور صرف ایک آدمی کو پروموشن دینے کے لیے، ایک آدمی کو سچا ثابت کرنے کے لیے پوری قیادت کو، جس میں 197 ممبر بھی ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں جو ہیں ANP، ان سب کی قیادت کو آپ دیوار سے لگا لیں گے تو پھر پاکستان میں پیچھے رہ کیا جائے گا؟ ایک عمران خان رہ جائے گا جس کی پارٹی 2 سال کی یا 4 سال کی یا 5 سال کی پارٹی ہے۔ یہ تمام جماعتیں 100 سال پرانی جماعتیں ہیں۔ تو اس قسم کی سوچ جو ہے، میرا خیال ہے یہ ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا، عوام کو ورغلا رہا ہے وزیر اعظم اور اس کی جماعت، عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، حالانکہ ظلم اور جبر انہوں نے کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے، ملکی معاش کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے، فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور جتنے بھی یہاں پہ کیس ہیں، بلین ٹری کا کیس ہے اور یہ ہمارا BRT کا کیس ہے، یہ سارے کیس جو اگر جمع ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ان کے اپنے لوگ 3 کروڑ روپے پہ بھرتیاں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جمعیت علماء اسلام نہیں کہہ رہی، یہ مسلم لیگ نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کی اپنی جماعت کے اہم ترین رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھرتیوں پہ پیسے لیتے تھے۔ کیا قوم کا ذہن جو ہے یا شعور ختم ہو چکا ہے کہ وہ اس خط کو بنیاد بنا کر میدان میں آتا ہے اور قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے؟ قوم سوچتی ہے اس بات پر کہ جو 8 سال انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور 4 سال تقریباً مرکز میں گزارے ہیں، تو قوم کو کیا دیا؟ قوم کو اس وقت خط کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو اس وقت آٹا، چینی، گھی، دالیں، گوشت، سبزی وغیرہ اس کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج سفید پوش طبقہ بھی، ایک تو نچلا طبقہ ہے، دوسرا سفید پوش طبقہ آپ اور ہم جو ہیں، ہم بھی اس وقت سوچ و فکر میں ہیں کہ کل کا دن کیسے گزرے گا۔ جو چیز آج 200 روپے کی ہے، کل وہ 250 کی ملتی ہے، پرسوں وہ 300 کی ملتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں جو ہے یہ عوام کاؤنٹ کر رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ ملک جو ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں جب ان جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں تبدیلی کے نام پہ، تو وہ تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 روپے یونٹ یا 6 روپے یونٹ والا بجلی کا بل 35 روپے یونٹ پر پہنچ جائے یا 26 روپے یونٹ پر پہنچ جائے۔ جو سیمنٹ کی بوری ہم 250 اور 500 پہ لیتے تھے، آج کتنے پر لے رہے ہیں؟ جو سبزی آج ہم خریدتے تھے، میں اپنی مثال دوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی کبھی کبھی بازار میں جا کر سودا خریدنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسے بچے جاتے ہیں، لیکن میں جب جو ڈبہ گھی کا میں 900 روپے پہ لیتا تھا، ٹماٹر کتنے کی خریدے ہیں؟ ٹماٹر کتنے کی خریدے ہیں؟ ٹماٹر میں نے کل لیے 160 روپے کلو لیے ہے، اچھا، لیکن سٹور میں 260 روپے کلو پڑے تھے۔ ہم حیران تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ پاکستانی قوم اتنی کم ظرف ہے کہ وہ اس بداری کے پیچھے جائے گی اور اس خط کے پیچھے جائے گی۔ پاکستانی قوم اس وقت سوچ رہی ہے کہ اس وقت نظریں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان پر اور MID کی قیادت پر قوم کی ہے۔ آپ ذرا صبر کریں، جب ان کے اجلاسات ہوں گے اپوزیشن کے اور فیصلے نکلیں گے اور جب ہم میدان میں نکلیں گے، اگر یہ لوگ باہر آ جائیں تو آپ پھر مجھے کہنا کہ یار آپ نے غلط کہا تھا۔ یہ لوگ باہر بھی نہیں نکل سکیں گے، یہ لوگ باہر بھی نہیں نکل سکیں گے۔ آپ دیکھیں آج سپریم کورٹ کے اندر فواد چودھری نے ایک متی اللہ کو جس انداز سے بےعزت کیا، پھر پرسوں پھر کل جو سپریم کورٹ کے اندر عمران گو کے نعرے لگے ہیں، آپ ذرا ان کو تھوڑا سا انتظار کریں کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان کو
जूतियों का हार पहनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। आप ये आवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। जलील जान साहब हमारे पास वक्त की कमी है, कोई नहीं लेगा इंशाअल्लाह। हमारे पास वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई साथी, कोई रहनुमा भी यहाँ मौजूद होते हैं कि जलील जान की जो इल्ज़ामात है उनका जवाब देते, लेकिन जलील जान को भी लगता है कि काफ़ी दिनों से कोई स्टेज मुयसर नहीं था और आपने जो प्लेटफार्म उनको सही उन्होंने तकरीर झाड़ी है और दिल की पूरी भड़ास उन्होंने निकाल दी है। लेकिन मसला ये है कि कुछ संजीदा बातें ऐसी हैं कि जिस पर सब लोगों को सोचना चाहिए कि आया मुल्क गैर आइनी इक़दाम का मुतहम्मिल हो सकता है। रिकॉर्ड ठीक करने के लिए ज़रूर सुप्रीम कोर्ट और मोअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं वो इस नुक्ते पर सोचेंगे कि माजी में तो ठीक है, आमिर जो हैं वो जनरल ग़ुलाम मोहम्मद से लेकर उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत ख़त्म की और फिर सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब से लेके फिर ज़िया-उल हक़ और आखिर में जनरल मुशर्रफ, ये तमाम लोग जो हैं इस्तेमाल हुए। लेकिन एक सियासी जमात जो कि जमहूरियत की बुनियाद पर अपनी 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 इमारत खड़ी करती हैं और उनके अंदर जमहूरियत होती है और सहाफ़त जिस तरह एक सहाफ़ी जो है वो बुनियादी तौर पर जमहूरियत पसंद इस वजह से होता है कि जमहूरियत में सहाफ़त पनपती है और उस जमहूरियत का कोई भी वो नहीं है जिसमें आज़ाद सहाफ़त नहीं होती। तो इस वक्त PFUJ भी इसमें फ़रीक बनने की उन्होंने कोशिश की है कि वो इन इक़दामात को वो करे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सियासी जमात की क़ियादत को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए कि आया क्यों उनको आमिरों की उसमें ब्रैकेट किया जा रहा है और उनका नाम डिक्टेटरों की लिस्ट में क्यों शामिल किया जा रहा है, और वो जो बुनियादी तकाज़े हैं जमहूरी और आइन की पासदारी के, तो वो फिर किस जगह खड़े होंगे अगर इस वक्त वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह नहीं करते। ये आपने ये बात की कि यहाँ पे मतलब अगर PTI के कोई बंदा होता तो बहुत अच्छा होता। असल में एक तो कल का जो मेरा प्रोग्राम था उसमें हमने PTI के एक MPA जो है ना वो यहाँ पे आई थी, वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना यहाँ पे मतलब मौजूद थी प्रोग्राम में। इसके अलावा हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं PTI के वज़रा, MPAs, कमरान बंगश को, ये सारे जो है ना इनको हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो जो है ना टाइम नहीं देते हैं। तो फिर ये जो है ना बार बार हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, यानी कई मरतबा मैं अपने प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बस हमारे पास अब मेरे ख्याल में 1-1.5 मिनट है, तो ये आखिर में मैं ये सिर्फ आपसे एक सवाल करूँगा, चूँकि आप खुद सहाफ़ी भी हैं, कि ये जो असम्बली में जो वाक़या हुआ कि वो जो डिप्टी स्पीकर ने काम किया ना, एक गैर आईनी इक़दाम है, ज़ाहिर है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। तो उसके बाद हमने देखा कि मीडिया में एक पोलराइजेशन या डिवाइड तो पहले भी था, लेकिन इस वाक़े की वजह से जो एक वाज़ेह किस्म का जो है ना एक डिवाइड आया और एक बड़े बड़े सहाफ़ी जो जिनको हम मतलब फॉलो करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इस गैर आईनी इक़दाम की जो है ना एक किस्म की हिमायत की। दोनों तरफ से अगर आप देखें बड़ा बाइस्ड किस्म का बड़ा एक ऐसा मौका सामने आ रहा है। कुछ लोग जो हैं, कुछ हमारे साथी भाई जो हैं वो खुल कर इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो खुल कर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जमातों के तर्जुमान बने हुए हैं। हमारा काम है सच कहना, हमारा काम है कड़वा सच कहना, खरी बात करना, जो बात हक है वो कहना, लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पार्टी की साइड लें या हम किसी पार्टी का तर्जुमान बन जाएं। बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है और इससे मेरा जहाँ तक ख्याल है आने वाले दिनों में सहाफ़त को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जलील जान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चाहता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।